سامعین محترم، ہماری آج کی نشست بھی گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی کے شب و روز اور ماہ و سال، اور زندگی میں آنے والے تمام نشیب و فراز، ان کا ذکر کہیں اجمالی اور کہیں تفصیلی طور پر وہ آپ کے سامنے کیا ہے، اور یہ محض اللہ کی توفیق سے ہو پایا ہے۔ اور اس میں ہر طرح کی اچھائیاں، ہر طرح کی وہ بات جو صحیح ہے وہ اللہ کی توفیق کی طرف اور اللہ رب العزت ہی کی طرف منسوب ہے، اور ہر قسم کی کمی، کوتاہی اور نقص وہ میرے نفس اور شیطان کی طرف سے ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے سیرت کے ان اسباق کو توشہ آخرت بنا دے، اور مزید ہمیں اس سیرت سے سبق حاصل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی اور پھر مدنی زندگی، اور مدنی زندگی کے پہلے 7-8 سال، اس کے اندر ہونے والے غزوات، سرایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی، داخلہ پالیسی یا خارجہ پالیسی، آپ علیہ السلام بحیثیت حکمران، بحیثیت نبی، بحیثیت مبلغ، بحیثیت داعی، بحیثیت مجاہد اور سپہ سالار، ہر قسم سے آپ علیہ السلام کی زندگی کے نمونے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام ہر ایک معاملے میں سامنے اور مقدم نظر آتے ہیں، تاکہ دنیا کے لیے ایک ایسا نمونہ چھوڑ کے جائیں کہ کسی بھی طرح سے اور کسی بھی جگہ پر کوئی انسان اگر کسی مشکل کا شکار ہے اور وہ زندگی گزارنا چاہتا ہے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ رہنمائی موجود ہو۔ آپ علیہ السلام 9 ہجری میں بنیادی طور پر جو کام کرتے ہیں، حنین سے واپس آ جانے کے بعد ان کاموں میں سب سے پہلا کام ایسے لوگوں کی تیاری یا ایسے افراد کی تیاری جن کو بھیجا جا سکے اور زکوٰۃ کا مال اکٹھا کیا جا سکے، کیونکہ جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد لوگوں کے اوپر جہاں کلمہ پڑھ لینے کے بعد نماز کا فرض ہو جانا، وہاں زکوٰۃ کا فرض ہو جانا، اسی بات پر اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ سے بیعت لیا کرتے تھے۔ اس بیعت لے لینے کے بعد آپ علیہ السلام نے عملی کام جو شروع کیا، وہ کئی ایک علاقوں میں کئی ایک صحابہ کو جب روانہ کیا گیا، اسی سلسلے میں جو آیات نازل ہوئیں، إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، اس کا ہم نے اجمالی اور تفصیلی ذکر کیا ہے۔ اسی 9 ہجری میں جہاں زکوٰۃ کے وصولی کے معاملات ہوئے، وہاں بنو تمیم کا آپ علیہ السلام کے پاس آنا، اسلام قبول کرنا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے امیر کی تقرری کے دوران شیخین کے درمیان تلق کلامی ہونا، آوازوں کا بلند ہونا، اور اسی بارے میں اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کے آداب امت کو سکھانا، وہ اسی 9 ہجری کا حصہ ہے اور آپ علیہ السلام کی سیرت کا ایک باب ہے۔ لہٰذا یہاں سے ہوتے ہوئے جو کام 9 ہجری کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مزید انجام دیے، وہ فلس کے علاقے کی طرف ایک لشکر کا روانہ کرنا اور وہاں کے بت کو پاش کرنا، یہ ایک اہم کام تھا۔ یہ فلس کا علاقہ، یہاں پہ فلس کا ایک بہت بڑا بت تھا، جس کی بنیادی طور پر میں نے تھوڑی سی تشریح پچھلی نشست میں کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں پہ کچھ لوگوں کو روانہ کیا۔ یہاں پہ بنو بولان، یہ بولان نامی شخص وہ تھا جس نے اس بت کو یہاں پہ نصب کیا تھا اور اس کی پوجا شروع کی گئی تھی۔ بعض کہتے ہیں یہ ایک چٹان تھی جس کی شکل اس طرح کی تھی کہ جیسے کوئی انسان ہوتا ہے، لہٰذا لوگوں نے اس کے سامنے نظر و نیاز اور ذبح کرنا اور یہاں پہ طواف کرنا، اعتکاف کرنا، یہ معاملے شروع کیے، جس کی وجہ سے آنے والی تمام نسلیں اس کی پوجا پر لگی رہیں۔ بنو بولان بیسیکلی اور بنیادی طور پر یہ ایسا قبیلہ تھا جو سارے کے سارے بت کا کرتا دھرتا تھا اور اپنے آپ کو اس کا نگہبان اور مجاور سمجھتا تھا۔
طے قبیلہ بھی اسی میں شامل تھا جو فلس بت کی عبادت کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ان کی طرف لشکر کو روانہ کیا تو صحابہ کرام نے اس بت کو پاش پاش کیا, اور بعض کہتے ہیں کہ اس کو بعد میں گرایا گیا, لیکن پہلے یہاں کے لوگوں کو گرفتار کر کے آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا. جہاں تک تعلق ہے اس بت کے مجاوروں کا, تو یہ ایک سیرت کا بڑا اہم باب ہے جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ اور ہمارے معاشرے کے ساتھ بھی ہے, کہ جب یہاں سے بنو بولان یعنی یہ جو قبیلہ جو اس کا مجاور تھا, ان کا آخری مجاور جو تھا وہ ضیف نامی شخص تھا. اس کی عجیب سی کارستانیاں تھیں. یہ یہاں پہ چونکہ اس کا گدی نشین تھا اور نسل در نسل یہاں پہ ان کے آباء و اجداد بیٹھا کرتے تھے, اور سمجھا جاتا تھا کہ یہ اس دربار کا یا اس بت کا یہ رکھوالا ہے اور گدی نشین ہے, لہٰذا اس کی تکریم کرنا, اس کی عزت کرنا, اس کا شرف اور اس کے مقام سے سارے لوگ آگاہ تھے. اور ہمارے معاشرے میں بھی یہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات پائی جاتی ہے. ایسے انسان جو کسی جگہ پر مجاور بن کے بیٹھے ہوتے ہیں, ان کی عامت الناس میں ایک عجیب سی تعظیم اور تشریف کا معاملہ کیا جاتا ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو شرعی طور پر کسی قبر کے اوپر مجاور بننا ہی غیر شرعی ہے. یعنی آپ کسی قبر کے اوپر مجاور بن کر بیٹھے, شرعی طور پر اس کا کیا معاملہ ہے ہمیں یہ نہیں پتا, لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ فلاں بندہ فلاں جگہ پر گدی نشین ہے یا فلاں جگہ پر قبر کا مجاور ہے, ملنگ ہے, سائیں ہے, اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے. اب تو خیر سوشل میڈیا کا دور ہے, میں زیادہ بات نہیں کروں گا. اب تو ہر چیز ایکسپوز ہوگی, آپ موبائل کھولیں, یوٹیوب کھولیں, ہر ایک میڈیا والا ان قبر پرستوں کے پاس یا قبر پر بیٹھے ہوئے ہر مجاور کے پاس پہنچتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے. اور میں نے کئی ایسے لوگوں کو سنا, وہ کہتے ہیں حضرت صاحب بوٹیوں کے بارے میں پوچھیں, چرس کے بارے میں پوچھیں, نشے کے بارے میں پوچھیں, بھنگ کے بارے میں پوچھیں, ہم سے ناچ اور گانے کا پوچھیں, شریعت ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اور اب تو اہل حق یعنی بریلوی حضرات کے علماء حق جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں اللہ کی قسم ان قبروں سے گلے اٹھا دو, عورتوں کو ہٹا دو, تمہیں کوئی ملنگ نظر نہیں آئے گا. یہ پیسے کے پجاری لوگ ہیں, نظر و نیاز چڑھتا ہے پتہ نہیں کہاں جاتا ہے, آمدن کا ایک ذریعہ ہے, باقی اور کوئی معاملہ نہیں. پتہ نہیں عامت الناس کو کب ہوش آئے گا. جو کہے گا بات اس پہ ٹھپا ہر ایک نے جیب میں رکھا ہوتا ہے گھڑ کے, کفر کا, گستاخی کا, وہابی ہونے کا, یا یہ سارے معاملات یہ گھڑ کے رکھے ہوتے ہیں, ماتھے پہ لگا دیں گے اور عامت الناس میں مشہور کر دیں گے فلاں بندہ گستاخ ہو گیا اور یا کے قدر نہیں کرتا. کیوں جی؟ وہ فلاں مجاور کے بارے میں یہ بات کرتا. حضرت صاحب مجاور کون؟ ہمارا تو پیروں کو پکڑنے کا کرائٹیریا بھی عجیب ہے. ہمارے پاس کوئی ایسی کسوٹی نہیں, کوئی ایسا کرائٹیریا نہیں, نہ ہم نے اپنے آپ سیکھا نہ اپنے بچوں کو سکھایا کہ بیسیکلی پیر ہوتا کون ہے. یعنی اگر کسی کو پیر کہیں یعنی جس کی پیروی کی جائے, جس سے آپ دین کے احکامات, وہ کون ہو, کیسا ہو. قرآن نے پورا کرائٹیریا بیان کیا, حدیث نے پورا کرائٹیریا بیان کیا. اور اگر سب سے بڑا پیر دیکھنا ہے انبیاء کے بعد, ابو بکر کو دیکھیں, عمر کو دیکھیں, عثمان و علی کو دیکھیں, حسن و حسین کو دیکھیں, معاویہ کو دیکھیں, ابو سفیان, صحابہ سارے کے سارے, ان کو دیکھیں ذرا. اگر ان جیسی سیرت ہے, اس جیسا رویہ ہے, اس جیسی تعلیم ہے, اس جیسا حرص ہے علم کا, تعلیم کا, اللہ کے ساتھ محبت, تو سمجھ لے پیر ہے. لیکن جن لوگوں کو حدیث کی تعریف نہ آتی ہو, تفسیر کی کوئی کتاب نہ پڑھی ہو, قرآن پڑھنا نہ آتا ہو, اور مجاور بن کے بیٹھے ہیں لوگوں کو وہ دیتے ہیں, ملنگ ہے. یہاں پہ بھی مجاور کا یہی معاملہ تھا. اس کا ایک عجیب ڈرامہ تھا جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے معذرت کے ساتھ. اچھا, وہ ڈرامہ یہ تھا کہ زیفی نامی جو بنو بولان کا بندہ تھا, یہ جو بت کا مجاور تھا, یہ ایسے کرتا تھا جب کسی کا مال ہتھیانا ہوتا تو وہاں سے مال لیتا, یعنی کوئی اونٹ لیا, جانور لیے, بکریاں لی یا کوئی مال لیا, لا کے تو بت کے سامنے کھڑا کرتا. اب کوئی بندہ اس کی طرف جرت نہیں کرتا تھا کہ یہ بت کے لیے وقف ہو گیا ہے. اب یہ جو دان کیا ہوا ہے یہ کوئی واپس تھوڑی نہ لے گا, بت تو اسے بھسم کر دے گا. ایسا اس کی روٹین بن گئی تھی. جس کا بھی مال اچھا لگتا, پسند آتا, وہاں سے کھولتا, لا کے سامنے بت کے سامنے باندھ دیتا, کہتا ہمت ہے تو کھول لو. اب یہ بت کا ہوا, یعنی بت کا ہوا, مجاور کا ہوا. ہماری غریب عوام بھی ہے نا ایسی کرتے, ہم نے دیکھا ہے. غریبوں سے اب جی وہ تو ہے جی, اب تو یہ پیر صاحب کا ہو گیا جی, اب تو فلاں دربار میں آپ چلا گیا جی, اب تو یہ چندہ ہو گیا, اب تو نظر و نیاز ہو گئی جی, اب آپ کے لیے حرام ہے جی, کون لیتا ہے جی. اور غریب کہتا ہاں جی بالکل, تو میرا حق ہی نہیں ہے. اور اس چندے والے ڈبے کا نیچے سے منہ کہاں کھلتا ہے سارے جانتے ہیں. میں ضرور یہاں کہوں سارے جانتے ہیں.
وہ نیچے سے کہاں کھلتا ہے؟ وہاں پہ پلنے والے اس چندے پر کون سے لوگ ہیں، وہ کون کھاتے ہیں، کدھر جاتا ہے؟ لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ قیامت کے دن پتا چلے گا ہم نے کیا دیا معاشرے کو۔ اس کا بھی یہی معاملہ تھا۔ اس نے ایسے کیا، ایک غریب بوڑھی عورت تھی، اس کے پاس ایک اونٹنی تھی، اس نے وہ اونٹنی دودھ دیتی تھی، وہ بچوں کو پلاتی تھی، یہی اسی سے گزارا کرتی تھی۔ اس نے وہ اونٹنی کھولی، اسے اچھی لگی کہ دودھ شدھ پیئیں گے، چلو لے چلتے، جا کے بت کے سامنے باندھ دی۔ وہ دیکھا میری اونٹنی میرے پاس آئی، کچھ نے کہا ہمت ہے تو کھول لو۔ یعنی یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ مجاور یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی غریب ہے، فقیر ہے، اور یہ جس سے آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے مانگتے ہیں، یہ مجاور اس سے کیوں نہیں مانگتا؟ آپ کو کہتا ہے اس سے مانگو دے گا، خود کیوں نہیں مانگتا؟ اسے نہیں دیتا؟ اس کا تو ٹائم زیادہ یہاں گزرتا ہے نا، معاشرے کے لوگ تو کبھی کبھی جاتے ہیں، اس کا تو ٹائم زیادہ گزرتا ہے نا، یہ تو راتوں کو بھی یہاں پہ ہوتا ہے، اس کو کیوں نہیں دیتا؟ اس کا کیا حال ہے؟ مجھے ایک بات یاد آ گئی جس کا اس کے ساتھ تعلق ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہمارے گھر کے پیچھے کچھ غریب لوگ رہتے ہیں جو بھٹے پہ اینٹوں کا کام کرتے ہیں، بڑی مشکل سے کھانا پورا کرتے ہیں وہ لوگ، اور آپ جانتے ہیں کہ ان کی قسمت پرسی کی حالت کیا ہوتی ہے۔ تو ایک بندہ آیا اسی طرح ملنگ، اس کے پاس بڑا سا گدا اور آٹا دونوں سائڈوں پہ اور مانگتا ہوا، اور بہت 6 فٹ سے اونچا قد اس کا اور صحت مند۔ ہمارے گھر سے ہو کے گزرا تو والد صاحب نے اسے کہا کہ ہٹے کٹے ہو، کمایا کرو، کیا تم؟ خیر اسے پتا چل گیا کہ یہ میرے خیال سے نہیں دینے والے۔ وہاں سے نکلا اور پیچھے سے ہوتے ہوتے پیچھے کھیتوں کی طرف وہ گھر تھے تو ادھر چلا گیا۔ اچھا، وہاں جا کے اس نے شو کیا کہ ہم شاہ ہیں یا پیر ہیں، اور ان کو ہاتھ پاؤں کی پڑ گئی، بھاگو جی، وہ لے کے آؤ جی، ادھاری پتی لے کے آؤ، ادھاری چینی لے کے آؤ، ادھار چائے بناؤ، بسکٹ لاؤ۔ اس کے والد صاحب کا وہاں سے گزر ہوا، میں ساتھ تھا، انہوں نے ڈانٹا، اللہ کے بندو، جس بندے کے پاس اتنا نہیں کہ وہ خود کھا سکے اس کی آؤ بھگت کر رہے ہو، کمال کرتے ہو۔ اسے ڈانٹا کہ اللہ کے بندے یہاں سے اٹھ جاؤ، یہ بیچارے اپنے بچوں کو پالنے سے قاصر ہیں، اور تو یہاں کے پیر بن کے اور مجاور بن کے اور یہاں پہ بہت بڑی شے بن کے بیٹھا ہوا ہے تاکہ یہ تیری آؤ بھگت کرے، اور تو ان سے کھا رہا ہے جن کے بچے بھی بھوکے ہیں، اٹھ کے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اچھا، جاتے جاتے وہ عجیب کام کر گیا، والد صاحب نے اسے ڈانٹا اور وہ کھڑا ہے، کہتے ہیں جاتا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں صاحب ہے سامنے کتا ہے، اے کو لگا چھڈو۔ کہتے بدبخت انسان، کتے سے تو گزر نہیں سکتا، ان کو پتہ نہیں کون سے دعوے اور کون سے وعدے دکھا رہا ہے تو کہ میں تجھے پل صراط سے گزار دوں گا اور جہنم سے گزرا دوں گا اور جنت میں داخل، کتے سے تجھ سے گزرنے نہیں ہوتا۔ ہماری نا مت ماری ہوئی ہے معاشرے میں، ہم دین کی طرف آنا نہیں چاہتے، سنی سنائی باتوں پہ ہم دین کو آسان اور سستا لینا چاہتے ہیں۔ تو یہی ڈر تھا، خوف تھا، کون کھولے جی؟ ایسے میں ایک اسی قبیلے کا سمجھدار انسان تھا، مالک بن کلثوم، اسے بڑا ترس آیا، دیکھو بوڑھی عورت ہے، اس کی دودھ دینے والی اونٹنی، بچے بھوکے مر جائیں گے، ہمت کسی کی ہے کوئی نہیں۔ وہ اٹھا، اس نے جا کے اونٹنی کھولی، باہر لے آیا، کہو مجھے لے جاؤ۔ مجاور تو پاگل ہو گیا، اس نے کہا تیرا بدبخت، تیرا تو اب دیکھو تیرے ساتھ بت کرتا کیا، تو مر گیا، لٹ گیا، بھسم ہو جائے گا، اڑ جائے گا، جیسے ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے۔ اب لوگ انتظار کرنے لگے، کیا مالک کے ساتھ دیکھو ہوگا کیا، سارے دیکھ رہے ہیں، وہ مالک نے یہ کیا، اللہ دیکھو بھائی بت کے نام کی اونٹنی اس نے کھول لی، آج تک کسی کو ہمت نہیں ہوئی، کھول لی اس نے اونٹنی۔ اچھا، مالک کے ساتھ کچھ ہوا یا نہ ہوا یہ تو ہم ذکر کرتے ہیں، یہاں سے ایک بات پتہ چلی جس کا اسلام نے اور شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، کائنات میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ کسی کی پریشانی دور کر دیتا ہے، کسی کی حاجت پوری کر دیتا ہے، کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی کو ختم کر دیتا ہے، کسی کا قرضہ ادا کرتا ہے، کسی کو خوش کر دیتا ہے، کسی کو کھانا کھلا دیتا ہے، کوئی کسی مسئلے میں ہے اس کی مدد کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ فی حاجت عبدہ
ما کان العبد فی حاجت اخیہ، جب تک ایک انسان کسی اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اس کی حاجت اور اس کی تکلیف کے لیے اندر اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی خود حاجتیں پوری کرتا رہتا ہے. یعنی جس کی حاجتیں اللہ پوری کرے اس کو کوئی حاجت ہوتی ہے نہیں. ایک انسان رات کو دے یا اللہ میری حاجات کو پورا کر دے، یا اللہ میری فلاں پریشانی فلاں پریشانی. اگر آپ کو چاہیے کہ اللہ آپ کی پریشانیاں اور حاجتیں اللہ پوری کرے، لوگوں کی حاجات کا خیال رکھا کریں. آپ ان کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں، اور جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں تاکہ اللہ آپ کی پوری کرے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک انسان جو کسی مسلمان بھائی کے ساتھ کھڑا ہوا جب اس کو ضرورت تھی، وہ پریشان تھا، وہ دبا حالات سے پسا ہوا ٹوٹا ہوا، ہر طرف سے نادار اور ہر طرف سے بے یار و مددگار ہو چکا، اس انسان کو پتا چلا اس کی میں اس طریقے سے مدد کر سکتا ہوں، اس کا قرضہ ادا کر سکتا ہوں، اس کو میں کوئی کاروبار بنا دے سکتا ہوں، اس کے شادی کے معاملات ہیں، اس کی بچی کے معاملات، اس کے پریشانی کے، اس کے اولاد، کسی بھی طرح کے معاملات، یہ بندہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا حتی یتہیأ لہ، جب اس کو ڈگمگا رہا تھا اس کے ساتھ کھڑا ہوا، اس کو ثابت قدم کر کے کہا ہاں جی اب ٹھیک ہے، ہاں جی ٹھیک ہوں. ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ جس دن لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے پل صراط پر، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے قدموں کو ثابت قدم رکھے گا. تو نے آج گرتے ہوئے کو سہارا دیا، قیامت کے دن پل صراط سے اللہ تجھے نہیں گرنے دے گا. کچھ لوگوں کے اندر ہی بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں جی، کر سکتے ہیں، تعلق نہیں ہے، واسطہ نہیں ہے، کیوں کریں جی، کیسا کریں جی. پھر اس کے بعد انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں، یا خیر کچھ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں نہیں جاننا چاہتے، نہیں بتانا چاہتے ہوتے. بہرحال آپ اگر کچھ کر سکتے ہیں کریں، اور یہ امید رکھیں پل صراط پر آپ کے قدم بھی ثابت قدم رہیں گے. نمبر 2، آپ کی حاجات اللہ خود پوری کرے گا. اور ایک اور روایت اس کے اندر مقال ہے لیکن بعض علماء اس کو حسن درجے کا کہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے کوئی انسان کہے کسی کام کا، میں اس کے ساتھ اس کی حاجت کو پورا کروں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں مسجد نبوی میں اعتکاف کروں. اعتکاف کرنا مسجد نبوی میں اس سے زیادہ محبوب مجھے یہ ہے، کسی کی کوئی پریشانی اور میری ضرورت پڑے میں اس پریشانی میں اس کا ساتھ تھا. ہمارے معاشرے میں اپنی اپنی پڑ کے بس اپنے دائرے تک، میرا فلانا واقف نہیں میں کیوں کروں، فلاں کو نہیں جی، نہیں جی فلاں جھوٹ بولتا ہو، نہیں جی ایسا کر، او اتنا کون کر. اگر آپ کر سکتے ہیں تو کر دیں، آپ اور اللہ کا معاملہ ہے، اگلے کو نہ دیکھیں. بہرحال اس نے جب یہ دیکھا تو معاملہ بڑا بگڑ گیا، لوگوں میں ایک عجیب سا تجسس اور عجیب سا تاثر چلا گیا، اور لوگ انتظار کرنے لگے. رات ہوئی، صبح دن چڑھا، اب سارے بت کے سامنے بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ بت اب مالک بن کلثوم کے ساتھ کرتا کیا. دوپہر ہو گئی، شام ہو گئی، کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا اس سے ایک بات تو یہ نکلی کہ معاشرے کے اندر اس بت کی جو ہیبت تھی وہ ختم ہو گئی. اب وہ کسی کا بھی جانور لا کے باندھتا وہ کھول کے لے جاتا، ننے کی گل ہے. تو بعض دفعہ آپ کے کچھ ایسے کام جس سے کسی دوسرے کا عقیدہ مضبوط ہو کیا کریں، جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ کیا کریں وہ کام. کہ دیکھیں جی میں نے کیا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا جی، یہ سفر میں نے کاروبار شروع کیا ہے الحمدللہ ٹھیک چل رہے ہیں، میں نے اپنے بیٹے کی شادی سفر میں کی ہے کچھ بھی نہیں ہوا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اس کو کچھ نہیں ہوا تو ہمیں کیا ہوگا. فلاں جگہ سے میں نے وہاں سے یہ چیز لی ہے، یا میں وہاں پہ گیا ہوں میں نے سلام نہیں کیا مجھے تو کچھ نہیں ہوا. تو بعض دفعہ لوگوں کے دلوں سے ڈر نکلنا یہ بھی اس توحید کی طرف مائل ہونے کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے. بہرحال لوگوں کے دلوں سے یہ کام جاتا رہا. اب وہ کسی کا بھی مال ہڑپے وہ لے جائیں گے، کچھ نہیں ہوتا. دیکھو نا مالک بن کلثوم کچھ ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. انہی لوگوں میں بیٹھا ہوا ایک انسان عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حاتم تائی کا بیٹا تھا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ لشکر بھیجا، اس لشکر سے پہلے اس نے کچھ سواریاں تیار کروائی ہوئی تھی اور اپنے چرواہے کو کہا تھا اگر محمد کا لشکر یہاں پہ نظر آئے تو مجھے بتانا، میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا. لہٰذا وہ چرواہے نے بتایا کہ کچھ لشکر آ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ محمد کا لشکر ہے. تو لہٰذا اس نے اپنی سواریاں لی، یہاں سے شام بھاگ گیا. اس نے کہا کہ مشرک ہونے سے بہتر ہے، یعنی یہ فرض تو کچھ کر نہیں سکتا اور صدیوں سے لوگ اس کی عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں، اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اس سے بہتر ہے کہ عیسائی ہو جائے، یہ وہاں جا کے عیسائی ہو گئے.
یہاں پہ جن لوگوں کو پکڑا گیا ان میں اس کی بہن بھی تھی، یعنی حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب جو ہے قیدی ان کو مسجد کے باہر بٹھایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو یہ حاتم طائی کی بیٹی کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ بڑے کرم نواز ہیں اور بڑے فلاں فلاں، تو اس نے صاحب گنوائے، کہا مجھے رہا کر دیں، میں بوڑھی خاتون ہوں، میرا کوئی پالنے والا نہیں، میرا کوئی پیچھے آنے والا بھی نہیں، تو مجھے رہا کر دیں۔ ایک دن بھی دوسرے دن بھی آسم سنتے گزر جاتے، دوسرے دن گزر گئے، تیسرے دن پیچھے حضرت علی تھے۔ حضرت علی نے اشارہ کیا، یعنی آج موڈ خوشی والا ہے، آج پھر وہی بات، اس نے یا رسول اللہ آپ بڑے کریم ہیں فلاں فلاں، تو مجھے چھوڑ دیں، میرا آپ نے مجھ سے کیا لینا ہے؟ آپ نے کہا اسے رہا کر۔ یہ وہاں سے اٹھی سیدھا جا کے شام بھائی کو ملی، اس کے ساتھ بڑی باتیں کہیں مجھے اکیلا چھوڑ کے آگے فلاں فلاں، لیکن بہتر یہ ہے کہ تم جا کے اسلام قبول کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی کے آنے سے پہلے صحابہ کو یہ کوشش کوئی کر دی تھی کہ ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ عدی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے گا۔ یہ صحابہ کو پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں۔ عدی اس کے بعد خود بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں وہاں سے نکلا اور یقین مانے سب سے زیادہ نفرت مجھے وہ اس دین اسلام سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، اسلام لانے سے پہلے۔ لہذا میں یہاں سے نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، آپ نے مجھے دیکھا، آپ بڑے خوش ہوئے، آپ نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں پکڑا اور وہ پیشن گوئی ثابت ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر صحابہ سے گفتگو کی اور میرا ہاتھ اسی طرح پکڑے اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھوں میں اور آپ اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ گھر میں اچھا ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر نہیں پہنچے کہ ایک عورت ایک بچے کے ساتھ آئی اور آپ کو روک لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات سنیں گے ذرا۔ علی کہتے ہیں میں حیران ہوا کیونکہ میں نے بادشاہوں کو دیکھا ہوا تھا، بادشاہ کہاں کسی کو ملتے ہیں، کہاں کسی کی بات سنتے ہیں، اور چلتے ہوئے کسی عورت کا اپنے بچے کے ساتھ آپ کو بلانا اور آپ کا عاجزی کے ساتھ اس کی بات سننا اور کافی دیر کھڑے رہنا، یہ میرے دل میں گھر کر گیا۔ میں نے کہا یہ بادشاہ نہیں ہو سکتا، کیسے انسان، کیسے میری بات سنیں۔ وہ کافی دیر کھڑی رہی، حتیٰ کہ اس کے سارے سوالوں کے جواب دینے کے بعد، اللہ کے نبی اس کی حاجت کو پورا کرنے کے بعد جب اس نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے اب آپ چلے جائیں، تب اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے میں آپ چلتا ہوں۔ آپ نے مجھے لیا، اپنے گھر میں آئے، گھر میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ تھا ایک چمڑے کا بنا ہوا، مجھے کہا عدی اس کے اوپر بیٹھو، میں نے رسول اللہ کہا نہیں آپ کیونکہ مہمانوں کی تکریم کرتے تھے، کہا نہیں آپ اوپر بیٹھے، عدی کو اوپر بٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نیچے بیٹھے۔ کمال تواضع۔ کہا عدی آپ مجھے چند باتیں بتاؤ، یہ بتاؤ کہ کیا اس بات سے بھاگ رہے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے؟ کہا رسول اللہ تو میں مانتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کہا تو پھر کس بات سے بھاگ رہے ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے یا نہیں؟ یا رسول اللہ میں مانتا ہوں اللہ سب سے بڑا ہے۔ عدی کہتے ہیں اسی گفتگو کے دوران بعض روایات میں کہ عدی کہتے ہیں دو بندے آئے، ایک آیا اس نے آگے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکو زنی بہت زیادہ ہو گئی ہے، لوگ راہ سے مال چھین لیتے ہیں، رستے محفوظ نہیں ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور بندہ آیا، ہماری گفتگو شروع تھی، ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تنگی ہے، پریشانی بہت ہے، حالات بہت تنگ ہیں، کھانے کو نہیں ملتا۔ یہ دونوں باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی اور مجھے مخاطب ہو کے کہا عدی اگر اللہ نے تجھے زندگی دی، تیری عمر لمبی ہوئی، تو تو نے حیرہ نامی جگہ دیکھی ہے کوفے میں؟ کہا دیکھی نہیں سنی ہے۔ کہا ایک وقت آئے گا وہاں سے عورت اکیلی چلے گی، بیت اللہ کا طواف کرے گی اور واپس حیرہ چلی جائے گی، اسے کوئی تنگ کرنے والا کوئی ڈاکو نہیں ہوگا، رستہ اتنا امن والا ہوگا۔ ایک وقت آئے گا کہ کسریٰ کے خزانے اسلام کے اپنے ملکیت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ مال کو کھول دے گا اور مال کی ریل پیل ہو جائے گی۔ کہتے میں نے دل میں سنا اگر رستے اتنے محفوظ ہوں گے، مال ہوں، یہ بھوکے ننگے لوگ کیسے، اور وہ طے قبیلے کے جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں پتہ نہیں وہ کہاں جائیں گے، میں یہ دل میں باتیں کر رہا ہوں۔ اور اللہ کے رسول نے تیسری بات کی، کہا عدی ایک وقت آئے گا ایک بندہ اپنے ہاتھ میں سونا اور چاندی لے کے نکلے گا دینے کے لیے، لوگوں کو صدقہ کرنے کے لیے، لے کے گھر آ جائے گا، کوئی ایسا انسان نہیں ملے گا جو اس کو قبول کر لے، کہیں گے ساری فرمانی الحمدللہ ہمیں نہیں چاہیے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی سے کہا عدی اللہ سب لوگوں کو کھڑا کرے گا قیامت کے دن اور ہر ایک سے پوچھے گا سوال کرے گا. سوال کیا ہوگا؟ اور سوال تو بات کی بات ہے. آپ نے فرمایا لیسا بینہ و بینہ ترجمان. عدی اللہ تعالیٰ ہر ایک سے ہم کلام ہو گئے اور درمیان میں ترجمان کوئی نہیں ہوگا. اللہ خود پوچھے گا فلاں بن فلاں بتا اس سوال کا جواب کیا ہے. اور دو چیزوں کا آپ نے ذکر کیا. کیا میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا؟ اللہ دیا تھا. میں نے تجھے اولاد نہیں دی تھی؟ دی تھی. تو وہ دیکھے گا دائیں دیکھے گا جہنم، بائیں دیکھے گا جہنم، اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. عدی اللہ کی جہنم سے بچ جاؤ، چاہے آدھی کھجور صدقہ کر کے نہ کرنی پڑے. تیرے پاس ایک کھجور ہے، آدھی صدقہ کر دو تاکہ اللہ تجھے جہنم کی آگ سے بچا لے. اگر وہ میسر نہیں ہے، اچھی بات کیا کرو، گفتگو اچھی کیا کرو، لوگوں کو اچھی بات بتایا کرو، اس کے ذریعے ہی جہنم سے بچ سکو تو بچو. عدی جہنم سے بچو. عدی کہتے ہیں میں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا، آپ خوش ہو گئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گلے میں ایک لاکٹ دیکھا، وہ سونے کا تھا اور یہ صلیب بنی ہوئی تھی، ایک صلیب تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطرح عنک ھذا الوثن. عدی یہ بت اپنے گلے سے اتار دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اتروا دیا، نکلوا دیا. جانتے ہیں یہ صلیب کیا ہے؟ صلیب عیسائیوں کی یا یہودیوں کی؟ خاص طور پہ عیسائیوں کا نشان ہے جو کراس کا مختلف شکلوں میں ہوتا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم تین خداؤں کو مانتے ہیں. ہم تین خداؤں کے قائل، اللہ، جبریل اور عیسیٰ علیہ السلام. نعوذ باللہ، سبحان اللہ عما یقولون. پھر ان کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ نعوذ باللہ وہ اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں. مریم نعوذ باللہ اللہ کی بیوی ہے. یہ عقیدہ ہے تاکہ آپ کو پتہ رہے. اس عقیدے کا اظہار وہ اپنے اس خاص نشان سے کرتے ہیں. آسم نے کہا عدی اس کو اسی عقیدے کا اظہار وہ 25 دسمبر کو کرتے ہیں. جانتے ہیں ان کی عید کا دن 25 دسمبر کو عیسائیوں کے نزدیک یہ عقیدہ ہے. اس دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. پیدا کہاں سے ہوئے؟ مریم سے پیدا ہوئے. ان کا والد کون ہے؟ نعوذ باللہ اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دھیان سے سنیں، دلوں پہ ہاتھ رکھ. حدیث قدسی، شتمنی ابن آدم. ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا وما قدر اللہ حق قدرہ. تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کیا، تم نے قدر ہی نہیں کی. کیا قدر نہیں کی؟ عبادتیں تو ایک طرف رہی، ریاستیں ایک طرف، بات ماننا ایک طرف رہی، جن سے منع کیا گیا ایک طرف رہا. تم نے میری قدر کو پہچانا ہی نہیں ہے. لیٹ میں مل گیا تمہیں کلمہ، وہ جدی پشتی نسلی اور نسبی مسلمان تھے اور اسی مسلمان، لہٰذا تمہیں اسلام کی قدر و قیمت کا پتہ ہی نہیں چلا. نہ تم نے سیکھا، نہ سکھایا، نہ علم حاصل کیا، نہ جانا. تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شتمنی ابن آدم. آدم کے بچے یعنی انسان نے مجھے گالی دی، حالانکہ اس کو چاہیے تھا مجھے گالی نہ دیتا. اللہ اکبر، یا اللہ تجھے گالی. ہاں، میرے اس بندے نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ اس کو زیب نہیں دیتا کہ مجھے جھٹلائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیسے جھٹلایا؟ اس نے یہ کہ میں نے اسے کہا میں تجھے دوبارہ زندہ کروں گا. اس نے کہا کون زندہ کرے گا؟ نمبر 2، گالی اس نے مجھے یہ دی کہ اس نے کہا کہ اللہ نے بیٹا جنا. اللہ اللہ. بات کرنے کا مقصد یہ ہے ہماری نوجوان نسل میں اور ہمارے معاشرے میں لیڈروں تک جو پڑھا لکھا طبقہ سمجھا جاتا ہے اور پڑھے لکھے جاہل لوگ ہیں، جن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جذبہ خیر سگالی کا نام لے کر یہ اللہ کو گالیاں دیتے پھرتے. ابھی 25 دسمبر آ رہا ہے، بڑے بڑے بینر لگیں گے صرف ووٹ حاصل کرنے کے لیے. ہم مسیحی برادری کے ساتھ ہیں، ہم ان کی خوشیوں میں شریک ہیں. بدبخت انسان، وہ جو کلمہ تو نے پڑھا تھا اور یہ اعتراف کیا تھا کہ اللہ تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اس کلمے کے ساتھ تو نے بغاوت کی ہے، اللہ کو گالی دی ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ
شریک ہوا جو اللہ کو گالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہو؟ کون سی جذبہ خیر سگالی؟ امام مالک رحمہ اللہ کسی عیسائی کو دیکھتے اپنی آنکھیں بند کر لیتے، جب ساتھی پوچھتے حضرت آپ نے آنکھیں بند، کہتے ایسا بدبخت انسان جو یہ کہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، میں چاہتا نہیں ایسے انسان کو دیکھوں، ایسے انسان کو میں دیکھنا نہیں چاہتا، اس لیے وہ گزر جائے تو میں آنکھیں کھولوں گا، بدبخت انسان ہے۔ ہاں حقوق کا معاملہ تو کیا اسلام نے حقوق نہیں دیے؟ یہ جذبہ خیر سگالی نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس ہمارے ملک میں ہماری کسٹڈی میں رہتے ہیں، ہم انہیں قتل نہیں کرتے، یہ خیر سگالی نہیں؟ ان کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں، ان کو بجلی اور ساری سہولتیں مہیا کرتے ہیں، یہ خیر سگالی نہیں ہے؟ پھر کہاں سے یہ معاملات اور جذبات آتے ہیں کہ ایک انسان کی عیدوں میں شریک ہو، جا کے کیک بھی کاٹے اور جا کے مبارک بھی دے اور پھر کہے میں مسلمان ہوں؟ کہاں گیا قل هو اللہ احد والا نعرہ؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ، کلمہ پڑھنے سے پہلے جان لینا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تکاد السماوات يتفطرن منه، کبھی آسمان کو اس بات کا احساس ہوتا اور یہ کلمہ آسمان پر رکھا جاتا کہ اللہ نے بیٹا جنا، آسمان پھٹ جاتا، زمین شک ہو جاتی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو مسلمان ہے، تیرے دل پہ ذرہ برابر اثر نہ ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے ان کے ساتھ تو جذبہ خیر سگالی کے لیے شریک ہوتا پھر رہے۔ ہماری نوجوان نسل کو دیکھیں، شرٹیں لی ہوئی ہیں، انگلینڈ کا جھنڈا بنا ہوا ہے، اس بدبخت کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو اوپر جھنڈا بنا ہوا ہے یہاں پہ صلیب ہے اور یہاں پہ یہ چلتے پھرتے اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ ہاں تین خداؤں کو مانتا ہوں، ہاں اللہ کو گالی دیتا ہوں، سر عام دیتا ہوں۔ آپ دیکھ لیں، چین کور دیکھیں گے آپ، اس کا موٹر سائیکل کا اس کے اوپر انگلینڈ کا جھنڈا بنا ہوا ہے، سلیپ کا نشان ہے۔ آپ پیچھے موٹر سائیکل کی لائٹ دیکھیں گے، سلیپ بنی ہوئی ہے۔ جیکٹیں لیں گے ان کے اوپر، بچیوں نے کانٹے پہنے ہوئے ہیں جس میں سلیپ کا کراس کا نشان ہے، اور کسی کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ بیٹا یہ کیا بات ہے۔ کون بتائے گا اور کیسے بتائے گا؟ ہم ٹھہرے 21ویں صدی کے مسلمان، ہم تو جذبہ خیر سگالی کے اتنے دل دادا ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں نام لے لیتا، ہمارے علماء سنت سے اتنا دور کہ اب ہمیں اس عید میلاد النبی کے لیے اس عید کو ڈیفینڈ کرنا پڑ گیا۔ ہم کہتے ہیں حضرت صاحب کوئی حرج نہیں ہے عیسیٰ السلام کی پیدائش کا دن منانے میں، وجہ ہم نے اپنی تو عید بچانی ہے، آپ کہہ کے دیکھیں نا آرام ہے، لگے گا فتویٰ حضرت صاحب ہماری حرام آپ کی حلال کہاں سے آئی؟ لہذا ہم نے علماء کو سنا جنہوں نے ان کی اس عید منانے کو جائز قرار دیا، انہوں نے کہا بالکل جی، کسی نبی کی پیدائش کا دن منانا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ وجہ ہم بھی تو مناتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کا واسطہ ہے اپنے بچوں کو عقیدہ سکھائیں، عقیدے پہ کبھی کمپرومائز نہ کیجیے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے دو بندوں کا پوچھا گیا، حاتم کا اور عبداللہ بن جدعان کا۔ عدی نے پوچھا یا رسول اللہ میرا باپ بڑا صدقہ کرتا تھا، اسے بدلہ ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اباک طلب شیئا فاصابہ، تیرا باپ جس مقصد کے لیے صدقے کرتا تھا اسے پہنچ گیا۔ تیرا باپ چاہتا تھا کہ دنیا اسے جانے کے بڑا سخی انسان تھا، تو دنیا نے کہہ دیا، اس نے کبھی اللہ کے لیے نہیں کیا۔ امی عائشہ نے عبداللہ بن جدعان کے بارے میں پوچھا تھا، یا رسول اللہ عبداللہ بن جدعان حاجیوں کو ستو پلانے والا، نیکیاں کرنے والا، صلہ رحمی کرنے والا، اللہ کے نبی اسے کوئی بدلہ ملے گا؟ آپ سے فرمایا عائشہ اسے کہاں سے بدلہ ملے؟ ایک دن اس بندے نے یہ نہیں کہا یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، یعنی اللہ کے بارے میں اس کا ایمان ہی نہیں تھا، کہاں سے بدلہ ملے گا؟ عقیدہ نہیں تھا۔ تو نیک عمل جتنی مرضی کرتا پھر، اس لیے اللہ کا واسطہ ہے اپنے بچوں کو عقیدہ دے کے جائیں، ایسا چھوڑیں گے ہی نہیں، بچوں کا ہاتھ ہوگا آپ کا گریبان ہوگا، ہمیں یہ پکڑیں گے کہ ہمیں بتایا نہیں گیا تھا کہ یہ کام گناہ والا ہے۔ عدی بن حاتم ابھی نہیں مسلمان، بھائی یہ اتار دو، یہ ان کا سلیم کا نشان ہے، یہ تین خداؤں کی علامت ہے، عدی سے اتارو، یہ بت اتروا دیا۔ ہم نے کبھی بچوں سے نہیں پوچھا بیٹا یہ جو کر رہے ہو کیا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام بیویوں سے ناراض ہو گئے۔ بیویوں سے ناراض کیوں ہوئے؟ کیا وجہ بنی؟ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ پہلو ہے جس کا تعلق ازدواجی زندگی کے ساتھ ہے، جسے پتہ چلتا ہے کہ عورت عورت ہی ہوتی ہے،
اور مرد کو کیا معاملہ کرنا چاہیے، اور نبی چاہے نبی ہے، مرد ہی ہے، بشر ہے، اس کو بھی معاملات ہوتے ہیں۔ یہ ناراضگی 1 مہینے تک رہی، وجہ کیا بنی، حل کیا نکلا، یہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ذکر کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ احباب کرامی، ایک دو باتیں ہیں، ان میں ایک اعلان ہے، کل انشاءاللہ الرحمن اسی مسجد میں جیسے کہ آپ نے بینر دیکھا کہ ماہانہ درس قرآن کا اہتمام ہوتا ہے۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے اور رستوں کے بند ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ ہوا، ڈاکٹر صاحب نے معذرت کی، ہم نے ان کی معذرت کو قبول کیا کیونکہ ہم ان کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے کہ ہو سکتا ہے وہ لیٹ ہو جائیں، نہ پہنچ پائیں، یہاں احباب انتظار کرتے رہیں۔ تو اس مشکل وقت سے ہمیں یہ احساس ہوا کہ انہیں ان کی معذرت کو قبول کرنا چاہیے، لیکن درس ہوگا۔ آپ جانتے ہیں حضرت مولانا اکرام اللہ ساجد صاحب، تو وہ تشریف لائیں گے۔ آپ احباب کل کے درس میں انشاءاللہ عشاء کے بعد ضرور تشریف لائیں۔ کچھ احباب نے دعا کے لیے کہا ہے، بیمار ہیں، میرے نانا ابو کا انتقال ہوا کل، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما، اللہ جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ جو فوت ہو چکے ہیں کرور جنت عطا فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اللہ ان کی آخری منزلیں آسان فرما، اللہ ان کے قبر کو وسیع فرما، اللہ جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنا، اللہ جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، آمين۔